السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے۔ میں ہوں رزدین رضی۔ 20 ستمبر کا پروگرام اور 20 ستمبر کی کہانی 1996 کی، اور 20 ستمبر 1996 کو میر مرتضیٰ بھٹو کو کراچی میں قتل کیا گیا تھا۔ ایک ایسا قتل جس نے بعد میں اس کے نتیجے میں ان کی ہمشیرہ کی، ان کی بہن کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی ختم ہوئی تھی، اور آج کے دن مرتضیٰ بھٹو قتل ہوئے۔ اور اب جب مرتضیٰ بھٹو کی ہم زندگی کا احوال دیکھتے ہیں تو مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ بہت سے واقعات، بہت سی کہانیاں یہ ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ سب سے بڑا نام جو جڑا ہوا ہے وہ الذوالفقار کا ہے۔ ایک دہشت گرد تنظیم کا نام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو نے پاکستان میں دہشت گردی کروائی تھی، اور اس میں بہت سی وارداتیں ہوئی تھیں، جس میں سب سے بڑی واردات جو تھی وہ PIA کے طیارے کی ہائی جیکنگ تھی۔ آج کے پروگرام میں، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی کچھ کہانیاں بتاؤں گا۔ مرتضیٰ بھٹو، جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے، ان کی حکومت ختم ہوتی ہے، 1977 میں ان کی حکومت ختم ہوئی، تو اس وقت مرتضیٰ بھٹو لندن میں تھے، آکسفورڈ میں وہ زیر تعلیم تھے۔ حکومت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد 1978 آتا ہے، اور 1978 میں 18 مارچ 1978 کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مولوی مشتاق نے انہیں سزائے موت سنائی، اور یہاں سے وہ عمل شروع ہوا جو بھٹو صاحب کی پھانسی پر منتج ہوا 1979 4 اپریل کو۔ لیکن جب بھٹو صاحب کے خلاف یہ فیصلہ پہلا آ گیا مولوی مشتاق کی جانب سے، اس وقت شاہ نواز بھٹو صاحب کے دوسرے صاحبزادے، یہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں زیر تعلیم تھے، مرتضیٰ بھٹو آکسفورڈ میں تھے۔ شاہ نواز بھی اپنی تعلیم چھوڑ کر لندن آ گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے پھر لندن کو اپنا مرکز بنایا، اور ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے، اپنے والد کی جان بچانے کے لیے انہوں نے وہاں لندن میں ایک تحریک شروع کی۔ وہاں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے لندن میں جو کچھ لوگ مقیم تھے وہ ان مظاہروں میں شریک ہوتے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو ان مظاہروں کی قیادت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا لندن میں، جس کے بعد اینڈ یہ ہوا کہ یہ دونوں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، اور بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی۔ پھانسی کے بعد، بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد شاہ نواز بھٹو واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کا جو ایک دردناک انجام دیکھا وہ یہ دیکھا کہ شاہ نواز بھٹو کو فرانس میں ان کی اہلیہ ریحانہ نے انہیں زہر دے دیا تھا، اور وہ اس زہر کے نتیجے میں پراسرار موت ہوئی، وہ قتل ہو گئے۔ اور ان کی اہلیہ کو، جن پر ان کے مرڈر کا الزام تھا، انہیں فرانس میں گرفتار بھی کیا گیا، لیکن وہ صرف 6 ماہ کے بعد رہا ہو گئیں۔ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے ان کی رہائی میں کردار ادا کیا؟ وہ قتل کیسا تھا؟ یہ ایک بلائنڈ مرڈر ہے آج بھی، جس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ ساری کہانی کیا تھی۔ البتہ اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو نے اس دوران کابل کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا، اور انہوں نے کابل میں بیٹھ کر اپنے والد کے قاتلوں سے انتقام لینے کا ایک جو ان کے ذہن میں تھا کہ میں اپنے والد کے قاتلوں سے انتقام لوں گا، ضیاء الحق سے انتقام لوں گا، ایک دہشت گردی کی سرگرمیاں اگر پیپلز پارٹی اگرچہ ان سرگرمیوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ان سے دور رکھا، الگ رکھا، محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ الذوالفقار جو تھی وہ مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم نہیں تھی، لیکن
مرتضیٰ بھٹو نے الذوالفقار بنائی، اور اس کے بعد جو سب سے بڑا واقعہ، اور بہت سے واقعات جو ہیں جن میں الذوالفقار کے دہشت گردوں نے پاکستان میں کارروائیاں کیں، ان سارے واقعات کے ساتھ جو سب سے بڑا واقعہ رونما ہوا تھا وہ یہ تھا کہ مرتضیٰ بھٹو نے PIA کا طیارہ اغوا کرایا تھا اور اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، اور وہ طیارہ جو اغوا ہوا تھا اس میں مسافر تھے جنہیں وہ طیارہ کراچی سے پشاور جاتے ہوئے کابل لے جایا گیا تھا، اور اس میں 53 افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ 143 افراد اس PIA کے طیارے میں سوار تھے، اور سلام اللہ ٹیپو ہائی جیکر تھا جس نے اس طیارے کو اغوا کیا تھا۔ سلام اللہ ٹیپو کو بھی بعد میں مرتضیٰ بھٹو نے مروا دیا تھا، اور اسی طرح اور بہت سے لوگوں کو مرتضیٰ بھٹو نے قتل کروایا۔ یہ ایک اور کہانی ہے ان کی زندگی کی۔ یہاں سے جو طیارہ جب اغوا ہوا تھا اور طیارے کے نتیجے میں جو لوگ رہا ہوئے تھے، ان میں ہمارے ہاں طارق بشیر چیمہ اسی خطے سے اب بھی وہ اہم عہدوں پر فائز ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، اور دوسرا نام فاروق اعظم کا، بہاولپور سے ان کا بھی تعلق تھا، وہ بھی بہاولپور میں اہم عہدوں پر رہے، سیاست میں بعد میں بھی وہ متحرک رہے۔ لیکن اس طیارے کے اغوا کے بعد، اس طیارے کے اغوا کے دوران ایک اور قتل ہوا تھا جس میں میجر طارق رحیم جو اس طیارے میں سوار تھے ان کو قتل کر کے ان کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ وہاں رن وے پر پھینک دی گئی تھی کابل کے۔ خیر یہ ایک لمبی کہانی تھی، ایک لمبی ہائی جیکنگ تھی جس کے بعد مسافروں کو رہا کیا گیا، طیارہ بھی رہا ہوا، اور پھر سارے جو تھے، اگلی کہانی بعد میں شروع ہوتی ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ جو کچھ لوگ وہاں موجود تھے ان کا پھر کیا انجام ہوا۔ ان میں ایک راجہ انور تھے جو پرانے کامریڈ بھٹو صاحب کے ساتھ رہے، نصرت بھٹو کے قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل تھے، لیکن انہوں نے بعد میں جو کہانیاں تحریر کیں، انہوں نے بعد میں جو مرتضیٰ بھٹو کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو ایک منتقم مزاج تھے، وہ لوگوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کے مطابق مرتضیٰ بھٹو شاید نفسیاتی مریض تھے، نفسیاتی عوارض کا شکار تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کو قتل کا خوف تھا اپنے، اور وہ ہر وقت ہر شخص کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ ان کی کتاب میں یہ باتیں بہت ساری درج ہیں جو انہوں نے اپنی یادوں کے حوالے سے تحریر کی، اور جس میں مرتضیٰ بھٹو کا ایک اور چہرہ سامنے آیا، اور پھر وہ راجہ انور وہاں سے رہا ہوئے، وہاں وہ قید میں رہے، افغانستان میں وہ 2.5 برس تک قید میں رہے، اس کے بعد وہ رہا ہوئے، اور پھر انہوں نے جلا وطنی کی زندگی گزاری، پھر وہ پاکستان آ گئے، اور بعد میں وہ شہباز شریف کی حکومت کا حصہ بنے اور مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ لیکن یہ ساری کہانیاں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو جو ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آخر انہوں نے جرائم کی اور دہشت گردی کی زندگی کیوں اختیار کی۔ لیکن ہم جب اس طرف دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو کے اپنی بہن کے ساتھ، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ یہ اصل میں ایک جو لڑائی تھی، یہ شاید اقتدار کی لڑائی تھی، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں برسر اقتدار آئی تھیں، لیکن مرتضیٰ بھٹو اقتدار پر اپنا حق اور بھٹو کا خود کو وارث کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میرے پاس یہ اقتدار ہونا چاہیے۔ لیکن آخری دنوں میں کہتے ہیں کہ مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے درمیان تعلقات نارمل ہو چکے تھے۔ پھر وہ دن آیا جب مرتضیٰ بھٹو کراچی میں فائرنگ کا نشانہ بنے۔ اس میں بھی ایک مسٹری ہے کہ فائرنگ کیوں ہوئی۔ ایک جو ہم نے کہانیاں سنی اور جو ہم نے پڑھیں اور جو پریس میں آئیں اور جو کوٹ ہوئیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مرتضیٰ بھٹو رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہو چکے ہوئے تھے، سندھ اسمبلی کے وہ رکن تھے، لیکن وہ پولیس پر، تھانوں پر، انتظامیہ پر دھونس جماتے تھے، ان کا رویہ درست ہوتا تھا، وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر جلوس نکالتے تھے، ان کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی جاتی تو وہ ان رکاوٹوں کو توڑ دیتے تھے۔ لیکن
جب یہ جس روز یہ قتل ہوا اس روز بھی وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے تھے ستر کلفٹن سے، اور حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں روکنے کی کوشش کی جائے۔ وہ جاتے ہوئے بغیر کسی رکاوٹ کے چلے گئے، انہیں روکنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ اپنے قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ سرجانی ٹاؤن میں جلسہ تھا، اور سرجانی ٹاؤن کے جلسے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو واپسی پر ان کی اپنے گھر کے باہر پولیس کے ساتھ ان کا ایک مقابلہ ہوا، پولیس کے ساتھ مڈ بھیڑ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ پہلی گولی کس نے چلائی کوئی معلوم نہیں ہوا، لیکن جب گولی ایک چل گئی تو اس کے بعد پھر اندھا دھند فائرنگ ہوئی، اور مرتضیٰ بھٹو اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس فائرنگ میں لقمۂ اجل بن گئے۔ اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی جو تھی وہ لاڑکانہ گئی، اور بے نظیر بھٹو اس وقت وزیر اعظم تھیں۔ ایک بہن کی موجودگی میں وزارت عظمیٰ میں اس کے بھائی کو کس نے قتل کیا، یہ معمہ آج تک حل نہیں ہو سکا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مرتضیٰ بھٹو کے اس مرڈر کے بعد کچھ کردار جو تھے انہیں بھی بعد میں ختم کر دیا گیا۔ خاص طور پر وہ ایس ایچ او حق نواز سیال جو اس وقت ڈیوٹی پر موجود تھے اور جن کی مرتضیٰ بھٹو کے کارکنوں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی، وہ اس واردات کے کچھ عرصے کے بعد پراسرار طور پر اپنے گھر میں مردہ پائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ ہمارے ہاں کرداروں کو اسی طرح ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ معاملات کو چھپایا جا سکے۔